شادی اس سے 10 دن بعد ہے، لیکن تاریخ اس لیے 10 دن پہلے کی بتائی ہے کہ وہ لیٹ نہ کرے۔ یہ میں حالانکہ معاذ اللہ ایسا کرنا درست نہیں، آپ سچ بولیں۔ تو میں نے کہا کتنے دن پہلے آرڈر دیا؟ کہنے لگے 1 مہینہ پہلے شیروانی والے کو کہا ہے۔ وہ خدا کے بندو، فرنیچر سے گھر آباد ہوگا، شیروانی سے گھر آباد ہوگا، آپ جو ضروریات جمع کر رہے ہیں ان کی وجہ سے گھر آباد ہوگا۔ آپ نے انہیں مسائل سے تو آگاہ نہیں کیا۔ کاش ایک حدیث باپ نے بیٹی کے دل میں اتاری ہوتی، ایک، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت پردے کی پابند ہو، نماز کا خیال کرے، شوہر اس کا راضی ہو، اگر دنیا سے جائے گی تو اللہ اپنے فضل سے جنت عطا کر دے گا۔ اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کاش ایک حدیث اپنے بیٹے کے دل میں یہ اتاری ہو کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ وہ دوستوں میں کتنا بہتر ہے یہ یہاں ڈسکس نہیں، یہ مطالبہ نہیں۔ وہ کاروبار میں کتنا آگے ہے، تیز ہے، چست ہے، سمارٹ ہے، اس کی اپنے گھر والوں کے حق میں، بیوی کے حق میں اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور فرمایا میں تم سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہتر۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ علم کا مزاج پیدا کریں، طلب علم کریں، آپ چیزوں کو سیکھیں۔ دوسری بات یہ کہ پھر جو سیکھیں نا وہ بحث کے لیے نہیں سیکھیں۔ ایک طالب علم نے مجھ سے ایک دن کہا کہ میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے کوئی آپ، ان کا خیال تھا شاید میں انہیں بہتر طریقے سے گائیڈ کر دوں گا، کہنے لگے کوئی مجھے آپ بتائیں کہ میں کیسے پڑھوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ اگر تو مطالعہ کرنا چاہتے ہیں صرف جمعے میں سنانے کے لیے تو پھر تو مشکل ہے۔ آپ کتاب پڑھیں اپنی تربیت کے لیے، آپ مطالعہ کریں اپنے علم میں اضافے کے لیے۔ اور وہ اقبال نے کہا تھا تجھے کتاب سے حاصل نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ تو کتاب جب تیرے ساتھ ہی گفتگو نہیں کر رہی تو پھر تو سیکھ کے آگے کیا پڑھائے گا؟ اس کے ساتھ پہلے وابستگی پیدا کریں، اور پھر یہ کہ جو سیکھا ہے اس پر عمل کریں۔ آپ کی زندگی اگر عمل والی ہو جائے گی نا، عمل والی یعنی جو آپ نے سیکھا ہے اس پر اگر آپ عمل کرتے ہیں تو پھر آپ کو بھی محسوس ہوگا کہ آپ 2 کشتیوں کے مسافر نہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ میری ایک لائن ہے، ایک راستہ ہے، میں اس پر سیدھا جا رہا ہوں۔ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں لمبی تقریر سننی ہے، میں نے بڑی تقریریں سنی ہیں، میں نے 50 سال سنی ہیں۔ میں ایک سوال چھوڑنے لگا ہوں آپ کے ذہنوں میں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک عورت گزر رہی تھی، اگرچہ بڑی گناہگار تھی، اس کے نامہ اعمال میں بڑے سیاہ ترین گناہ تھے، لیکن ایک پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا، کنویں سے نکال کر کے اللہ نے اس کی بخشش کر دی۔ میں آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دوں گا، جلدی سے بتائیے گا یہ حدیث آپ سب نے سنی ہوئی ہے؟ جو نہیں بول رہے ان کا کیا خیال ہے؟ سنی ہوئی ہے، سنی ہوئی ہے۔ یعنی جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ابھی تک کسی نے انکار نہیں کیا کہ میں نے پہلے نہیں سنی۔ میرے عزیز، میرا سوال یہ ہے، آپ کے ذہنوں میں یہ سوال چھوڑ رہا ہوں کہ یہ سنی تو ہم سب نے ہے کہ کتے کو پانی پلایا تو بہت گناہگار عورت کی بخشش ہو گئی، لیکن یہاں روڈ پہ کتا اگر ٹکرا جائے کسی گاڑی سے تو میں نے نہیں دیکھا کہ 2 لوگ نیچے اتر آئے ہوں کبھی کہ ہم نے حضور کی حدیث سنی ہوئی ہے کہ اس سے نیکی کرنے سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ اترنا چاہیے تھا نا قوم کو نیچے، اٹھانا چاہیے تھا نا۔ یہاں تو کتا سڑک پہ مر گیا، پھر وہ مر ہی گیا، لیکن اس کا گوشت بھی گاڑی کے ٹائروں سے لگ لگ کے سڑک سے ہٹتا ہے، لکڑی کے ساتھ بھی کوئی اسے پیچھے ہٹانے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو بتاؤ کتاب و سنت کس لیے سنتے ہیں؟ کانوں کے مزے کے لیے؟ 3-4 گھنٹے کی تقریر کس لیے سنتے ہیں؟ کچھ لذت حاصل ہو جائے؟ جب سب کو حدیث آتی ہے، سب نے سنی ہے، سب کو پتا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے لیے، کلمہ پڑھنے کے لیے حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں آئے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف نصیحتیں فرمائیں تو ایک محبوب نے بات یہ فرمایا اللہ کے رستے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا،
वला यखाफून लौमत लाइम ज़ालिक फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा। अल्लाह के बंदों की शान जी होती है कि जब वो रब के रास्ते में जिहाद करते हैं तो कोई अगर उन्हें मलामत करे तो परवाह नहीं करते। लोगों की गुड बुक में आना उनका मकसूद नहीं होता, वो तो सारी ज़िंदगी टकरा के गुजार देते हैं, उनका मिजाज और माहौल होता है। तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, कोई दीन के राह में यानी तुम दीन पे अमल कर रहे हो, को मलामत कर रहा है, ओ मौलवी साहब, ओ पादाड़ी आलिया, ओ हाफिज जी, तो अगर ये किसी बंदे को दिक्कत हो रही है दाढ़ी पगड़ी से तो इसका तो मज़ा लेना चाहिए। क्यों कर जे कर यार दे नाम दा मिले मेड़ा, वो तो चोली पा लिये पुंजे सुटिए ना, ये तो मजे वाली बात है। इस पे परेशान हो जाना, मुझे एक बंदे ने ये कह दिया, तो कमजोरी की बात है। आपको तो इस पे राजी होना चाहिए था। तो फरमाया कोई मलामत करे ना, मलामत की परवाह ना करना। अभी दीन सीखा है उन्होंने, क्योंकि दौर था वो जब सहाबा जनाब ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में बातें सीखा करते थे, वो ज़माना था। अब हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी ज़रा बाहर निकलने लगे तो एक साहब ने उन्हें मशवरा दिया और बड़ा मुखलिसाना दिया और सही दिया। कहने लगे अब हालात अभी कुछ ज़्यादा मुसलमानों के हक़ में नहीं, आप ज़रा बाहर निकलें तो इतनी जल्दी ना बताइएगा मैं मुसलमान हो गया हूँ, लोग तकलीफ़ देंगे। तो ये बड़े वज़ादार लोग थे, बड़े बुरदबार लोग थे, दिल दरिया ते समुंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी कहने लगे क्या कहा आपने, लोग मुझे बुरा भला कहेंगे। तो कहने लगे मैं तो चाहता हूँ कहें, मैं अभी तो वादा करके आया हूँ परवाह नहीं करूँगा। तो मैंने जो इल्म सीखा है उस पर अमल न करूँ, मैं उस पर अमल न करूँ, फिर मेरे अजीज जो सीखा है वो तो अमल के लिए सीखा है। क्या कहा करते थे हजरत किबला जी अबू दाऊद सादक साहब, जो सीखा है सबको सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो, आगे बढ़ो। जो सीखा है अमल के लिए सीखा है, उस पर अमल करें।